مولانا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ادب کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس ادب کے معاملے میں چاہے صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اعظام ہوں، ذہن میں رکھیں چونکہ بے ادبی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہوئی ہے، اور اہل سنت کے کھاتے میں کبھی بھی ایسا شخص نہیں آیا جس نے اہل بیت پاک کی بے ادبی کی۔ کچھ ہماری صفوں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرنے والوں کے بارے میں لکھا جا چکا، بیان کیا جا چکا، اور مسئلہ واضح ہے۔ بات پہ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے بھائی فلاں جگہ ایسے ہو گیا، فلاں جگہ ایسے ہو گیا، فلاں جگہ ایسے ہو گیا، تو آپ کیوں نہیں بولے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں بولیں، ہم جس معاملے کی اطلاع ملتی ہے حسب قدرت، حسب طاقت اور حسب ضرورت ضرور بولتے ہیں۔ اب شیعہ جو قوم ہے نا، شیعہ قوم ایک بدبخت قوم ہے، ایک بدبخت قوم کے نظریات عقائد کا ہمیں خبر، ان کی ہمیں خبر ہے، ان کے بارے میں ہم نے مزید کیا وضاحت دینی ہے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی ان کے بارے میں ہمیں مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کم از کم گمراہ اور کچھ شیعہ حد کفر تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بے ادب ہیں، شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ادب ہوں یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ادب ہوں، ان کے احکام ہم جانتے ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے علماء اس بارے میں لکھ چکے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی اہل سنت کہلانے والوں میں سے کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، یہ بے ادبی اہل سنت کے حصے میں کبھی بھی نہیں آئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اہل سنت کے حصے میں یہ بے ادبی آئی۔ جب یہ اہل سنت کے حصے میں یہ بے ادبی آئی تو اب اس پہ بولنا ضروری تھا اور ضروری ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیادی وجہ ہے اس پہ بولنے کی۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے خود کئی ایک اہل علم سے رابطہ کیا، میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور میں جن لوگوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے میں ان کا پردہ نہیں ہٹانا چاہتا۔ میں نے بعض سادات کرام سے رابطہ کیا، ان کے پاس جا کر ان سے درخواست کی کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جو صرف اور صرف سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ناموس کے تحفظ کے لیے جو آواز اٹھائے اور اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ ہو کسی کو۔ میں نے بعض مفتیان کرام سے، بڑوں سے رابطہ کیا، سادات کرام سے رابطہ کیا، ان کے پاس جا کر بات کی، جس کے میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں، لیکن یہ پلیٹ فارم بنانے کو کوئی تیار نہیں تھا اور کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھئی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، کراچی کی کچھ علماء نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اس کمیٹی نے کتنی کوششیں کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے کوششیں نہیں کی، لیکن کوئی کوشش ہمیں برابر ہوتی نظر نہیں آئی، اور ہمیں دکھائی بھی نہیں دی کہ اس کوشش کے ذریعے کیا ہوا ہو، اس فتنے کا خاتمہ ہو سکا ہو یا کچھ اس سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی حالت میں مجبوری ہے کہ ہم کیا کریں، اگر کوئی اور نہیں اٹھ کے کھڑا ہوتا تو ہم نے اٹھ کے ضرور کھڑے ہونا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بھائی فلاں کے ساتھ یوں، فلاں کے ساتھ بیٹھنا، فلاں کے ساتھ اٹھنا، فلاں کے ساتھ ایسے، تو بھائی آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے، آپ بتائیے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بے ادبی ہوتی ہے، آپ نے ماضی قریب میں دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بے ادبی ہوئی تو کراچی میں، سکھر میں، ملتان میں، کہاں کہاں کتنی بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئی نہیں نکالی گئی؟ آپ لوگوں کی سامنے سوال یہ ہے، پوچھنا یہ ہے کہ یہ ریلیاں اہل بیت کے لیے کیوں نہیں؟ یہ ریلیاں اہل بیت کے لیے کیوں نہیں؟ آپ اہل بیت کرام کے لیے ایک بیان نہیں دے سکتے؟
سندھ کے اندر میں سارے سندھ والوں کی بات نہیں کر رہا، ایک بڑے طبقے کی بات کر رہا ہوں. ان حضرات نے پوری کوشش کی کہ جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے اسے تنہا کر دیا جائے. ناموس زہرا کانفرنس رکوائی گئی، آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں نے یہاں پر بڑی بڑی کانفرنسیں کروائیں، کبھی کانفرنس نہیں رکوائی گئی، کوئی کانفرنس نہیں رکی. سکھر کے اندر بد مذہبوں کے جلسے، بد مذہبوں کی کانفرنسیں وہ نہیں رکوائی گئی. اگر رکوائی گئی تو ناموس زہرا کانفرنس رکوائی گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بھائی ہم جو ہے وہ صحابہ کرام اور ہم جو ہے اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نام سے چڑھتے ہیں؟ ناموس زہرا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ناموس زہرا کانفرنس کا نام آ گیا اب تو شیعہ بھی نہیں رکوائیں گے، ہم یہ سمجھ رہے تھے. وہ ایسا نہیں ہوا. رکوانے میں شیعہ کا بھی یاد تھا، یہ شاید آپ کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے. شیعہ بھی رکوانے والے تھے، بہرحال اپنے بھی تھے، تو سب نے مل کر اپنی کوشش کی تھی. تو ناموس زہرا کانفرنس کو رکوانا اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف ایک شخص بے ادبی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنا نظریہ بتاتا ہے. آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں ہے، فیصل آباد کے ایک شیخ الحدیث صاحب ہیں، انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خطا کو معاذ اللہ وہ اس پہ صحابہ کرام کا اجماع قرار دیا. اور جو لوگ اس ڈاکٹر اشرف لاہوری کو جو لوگ کر رہے ہیں، توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مفتی نذیر صاحب ہیں، نذیر سیالوی ہیں شاید جی، انہوں نے کہا کہ جو اسے توبہ کی دعوت دے رہے ہیں وہ رافضیت اختیار کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں. ان سب لوگوں پر توبہ لازم ہے جو اس کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں. یعنی اس قدر ستم ظریفی ہے کہ آپ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اتنی چڑ کیوں رکھتے ہیں؟ بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کئی ایک اہل علم کے سامنے یہ مقدمہ رکھا اور مجھے جو جواب ملا میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں. میں نے یہ مقدمہ رکھا، اگر کوئی شخص مطلقاً کہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں موقع پر خطا پر تھے، میرے پاس ثبوت موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں موقع پر خطا پر تھے، اس کا حکم کیا ہے؟ کہا جی یہ کہنا حرام ہے. ثبوت موجود ہے میرے پاس، یہ کہنا حرام ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے پھر جب پلٹ کے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کہنا کہ وہ خطا پر تھے یہ حرام ہے، تو یہ بتائیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ کہنا حرام کیوں نہیں ہے؟ جائز کیسے ہو گیا؟ اہل سنت کا نظریہ کیسے بن گیا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو دوگلی پالیسی ہے، اور اس وقت جو ہے ملک پاکستان میں اہل سنت کی اور ناصبیت کی بدترین جنگ چل رہی ہے. ابھی جو کراچی میں ہوا آپ نے سنا، تو ہمارے مفتی صاحب ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مجھے شکایت ملی کچھ مس لینگویج یوز کرنے کی. مس لینگویج یوز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، مس لینگویج یوز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. مس لینگویج کسی کے بارے میں بھی یوز نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ویسے بھی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اگر کسی کے خلاف بات کر رہا ہے تو اپنا بھی اسٹیٹس دیکھ لے. اس لیے بچوں کو نہیں چاہیے کہ بڑوں کے خلاف اس قسم کی جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کرے. بڑے موجود ہیں آپ کے، وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ شکوہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب جو ہیں ان کی ہمدردیاں دیکھیں. دیوبندیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ملتان میں جو ریلی ہوئی، ملتان میں ریلی میں حضرت نے شرکت بھی کی. اور اس صرف شرکت کی بات نہیں ہے، میرا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس اتحاد کو اہل سنت اتحاد کا نام دیا گیا. تو کیا دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو اہل سنت ہونے کی چٹنی دے دی گئی؟ ہمارے علماء اب تک لڑتے آئے ہیں اس بات پہ کہ سنی کون ہے، اس بات پہ مناظرے ہوتے رہے. اور یہ ساری جو ابھی میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ یہ فکر رضا کی بات نہیں ہے، فکر رضا کی بات نہیں ہے، یہ فکر رضا کا نام لے کر اس کو بیچا جا رہا ہے. یہ مفتی صاحب جو ہے یہ فکر رضا کی کہاں عامل ہے؟ یعنی وہ لوگ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کبھی ضرورت کے تحت کسی ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونا پڑتا ہے.
اس لیے ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونا اور بات ہے، اور اس کو اہل سنت اتحاد نام دینا اور بات ہے۔ انہیں صرف مسلمان نہیں سمجھا گیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اندر خیال کو معاذ اللہ گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتایا، جنہوں نے رب جل وعلا کا جھوٹ ممکن بتایا، جنہوں نے شیطان کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ بتایا، ان کو آپ صرف مسلمان نہیں، ان کو آپ جو ہے وہ سنی ہونے کی چٹ دے رہے ہیں، ان کے پیچھے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ یہ کون سی فکر رضا ہے بھائی؟ یہ کدھر آپ اس امت کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ساری ہمدردیاں مفتی صاحب کی جو ہیں وہ ان بد مذہبوں کے لیے ہیں۔ علامہ شہزاد صاحب موجود ہیں، ان کے عزیز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ریکارڈنگ ہے، تو ان کے عزیز ہیں جنہیں مفتی صاحب نے منع کیا تھا دیوبندیت کے خلاف کام کرنے سے، تو ذکر بھی کیتا ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے مجھے خود بتایا، مفتی صاحب نے انہیں دیوبندیت کے خلاف کام کرنے سے منع کیا، وہابیت کے خلاف کام کرنے سے منع کیا۔ کیوں بھائی؟ ہم نے اپنے لوگوں کے نظریات کو مطلب ٹھیک ہے، ہر ایک شخص کا یہ اپنی فیلڈ ہے، کچھ تدریس کر رہے ہیں، کچھ مناظرہ کر رہے ہیں، کوئی خطاب کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ بدمذہبوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی ساری ہمدردیاں کن کے لیے؟ بدمذہبوں کے لیے۔ اگر یہ ہمدردیاں پیروں کے لیے بھی ہوتی، یہ ہمدردیاں سادات کے لیے بھی ہوتی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب محبتوں کا درس دے رہے ہیں، ہم کوئی توجیہ کر لیتے، ہم کوئی تعویل کر لیتے۔ اس جانب جو دیوبندی ہیں، جو وہابی ہیں جی، وہ لوگ جن کے اوپر بر صغیر کے 250 علماء الصوارب الہندیہ 250 علماء نے فتویٰ دیا، حرمین طیبین کے 30 سے زائد علماء نے فتویٰ دیا، اور 1 صدی سے زائد وقت گزر چکا اور جنگ چل رہی ہے ادب اور بے ادبی کی۔ وہ بے ادب لوگ ہیں، انہوں نے اللہ جل وعلا، اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کی بے ادبی کی، ان کے لیے ان کی ہمدردیاں ہیں جی، برخلاف کس کے؟ سادات کے لیے ان کے یہاں بڑا ترازو بڑا سخت ہے، پیران نظام کے لیے ان کے ہاں ترازو بڑا سخت ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیر خانوں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو قابل اصلاح نہ ہو، بہت سی ایسی باتیں جو قابل اصلاح ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مدرسے میں کوئی ایسی بات نہیں جو قابل اصلاح ہو؟ مدرسہ بند کر دیں؟ کون سا ایسا مدرسہ ہے؟ خود مفتی صاحب کا مدرسہ ایسا ہے کہ تعلیمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اس میں کمزوریاں نہ ہوں؟ اگر بدن کو مرض لگ جاتی ہے تو مرض کو ٹھیک کیا جاتا ہے، بدن کو کاٹ کے پھینکا نہیں جاتا۔ اگر پیر خانہ ہے یا مدرسہ ہے اس میں کمزوریاں ہیں تو کمزوریوں کو ختم کیا جائے گا۔ یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ مدرسے بند کر دیے جائیں اور پیر خانے بند کر دیے جائیں۔ اور بالخصوص سادات کرام، اللہ رب العالمین سادات کرام کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم رکھے۔ انشاءاللہ رب العالمین میں اس موضوع پر مستقل نشست کروں گا، اور ہو سکتا ہے آج رات ہی کریں ہم انشاءاللہ۔ تو اس کے بارے میں جو شرعی حکم ہے، مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ اہل سنت کی فکر نہیں ہے، وہ فکر رضا کے خلاف کھلی بغاوت ہے، فکر رضا کے خلاف کھلی بغاوت ہے، اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو فکر ہے ہم اس کے ہر حرف پابند ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ فکر رضا کا نام لے کر آپ جو چاہے ہمارے اوپر مسلط کر دیں۔ یہ جو فتویٰ بھی مفتی صاحب نے دیا ہے، اس پہ وہ فکر رضا کے دائی اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں، تو اس پہ ثبوت پیش کریں جی، انشاءاللہ اس پہ پھر گفتگو ہوگی۔ تو میں جو اصل بات کر رہا تھا، تو بات یہ کہ ہماری جو جنگ ہے وہ ادب کی جنگ ہے، ہم لڑ رہے ہیں ادب کے لیے۔ اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بے ادبی کرے گا، ہم جب بھی آواز اٹھائیں گے۔ اگر کوئی اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بے ادبی کرے گا، ہم جب بھی آواز اٹھائیں گے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی شاید اس ڈاکٹر اشرف کے خلاف ان کو کوئی ذاتی نفرت تھی وغیرہ وغیرہ، آپ کو یاد ہو یا یاد نہ ہو، 2019 میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی ہوئی تھی، تو ریلی کس نے نکالی تھی؟ ہم نے نکالی تھی نا۔ ہماری ریلی کا سن کے ایک اور مدرسہ والوں نے فوری طور پہ، ہنگامی طور پہ
ریلی کا بندوبست کیا تھا اور آدھا گھنٹہ ہم سے پہلے ریلی کا اعلان کر دیا تھا، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ڈاکٹر اشرف آصف سے ذاتی طور پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس سے ذاتی کوئی اناد نہیں ہے، جو بے ادبی کرے گا ہم انشاءاللہ رب العالمین حسب استطاعت اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ہم ادب کے محاذ پر کھڑے ہیں، ادب صحابہ کرام کا، ادب اہل بیت اعظام کا، اور بالخصوص آخری جملہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں اور دل میں جگہ دیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی جانب جن چیزوں کی نسبت بنتی ہے یہ حکماً حضور کی جانب نسبت بنتی ہے، یہ نسبت حکماً حضور کی جانب بنتی ہے۔ آپ نے شاید ایک پوسٹ پڑھی ہو، رات میں نے ایک پوسٹ کی تھی سفر کے دوران، تو مطلب سال ہا صدیوں بعد ایک سید کی، علامہ شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سید کی کسی نے پٹائی کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بازو سے کپڑا ہٹا کے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ یہاں تمہاری جو چوٹ ہے وہ مجھے ادھر آ کے لگی ہے۔ یہ صدیوں بعد جو سید آیا ہے، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشی کو حضور نے اپنی خوشی قرار دی ہے، ان کی تکلیف کو حضور نے اپنی تکلیف قرار دیا ہے۔ جو کام اپنی ذات میں حلال ہو لیکن سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی تکلیف کا باعث ہو تو وہ حلال نہیں رہتا، وہ حرام ہو جاتا ہے جی۔ تو یہ خطا کی جو نسبت ہے ذہن میں رکھیں، یہ خطا کی نسبت حکمی طور پر حضور کی جانب ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ حکمی طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب خطا کی نسبت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں حقیقی طور پر ہوتی تو ہم کفر کا فتویٰ بھی دیتے، اگر صراحتاً معاذ اللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اس انداز میں یہ الفاظ صراحتاً حقیقتاً ایسے بولے جاتے تو ہم کفر کا فتویٰ دیتے، لیکن چونکہ صریح نہیں ہے، اس حکم میں ہے، اس لیے کفر کا فتویٰ تو ہم نہیں دے رہے، گمراہی کا فتویٰ ضرور دیا ہے، بے ادبی کا فتویٰ ضرور دیا ہے، گستاخی کا فتویٰ ضرور دیا ہے۔ اس لیے ہم انبیاء کرام کے بعد، آپ کو پہلے بھی کئی بار میں بتا چکا ہوں، انبیاء کرام کے بعد ہم کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے، مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، بھئی شاید یہ نظریے عصمت میں کیا کیا جا رہا ہے، دخل اندازی کی جا رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری جنگ عصمت کی نہیں ہے، ہماری جنگ ادب کی ہے۔ میری بات آپ سمجھے؟ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اساتذہ کو، طلباء کو، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس